حسن تربیت چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کی یا دیگر رشتہ داروں کے بچوں سے متعلق سب سے پہلی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ نومولود کے کانوں میں مسنون طریقہ سے اذان و اقامت کہیں۔ حضرت حسن بن علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور اس شخص نے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تو اس بچے کو سبیان کی بیماری نہ ہوگی، یعنی اسے جنات کے اثرات نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نومولود لڑکا ہو یا لڑکی کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا امت کی متفقہ سنت ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، لہٰذا اگر کوئی عذر نہ ہو تو نہلا دہلا کر نومولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اگر پانی میسر نہ ہو یا غسل دینا نقصان دہ ہو تو بچے کو غسل دیے بغیر بھی اذان اور اقامت کہی جا سکتی ہے۔ اذان کہنے کے لیے باقاعدہ حافظ یا عالم کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بچنے والا کوئی بھی دیندار شخص جس کو صحیح طریقہ الفاظ اذان و اقامت یاد ہو کہہ سکتا ہے۔ اذان میں اگرچہ باقی تمام وہی سنتے ہیں جو نماز کی اذان میں ہے، لیکن اس میں زیادہ بلند آواز سے اذان نہ دینا سنت ہے۔ وہی الفاظ کہے جو اذان و اقامت میں کہے جاتے ہیں، اس میں کمی یا زیادتی درست نہیں، ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ اذان دیتے وقت قبلہ رو ہو کر اذان و اقامت کہیے، کھڑے ہو کر کہیے۔ بچے کے کان میں اذان و اقامت کہنے کا راز یہاں یہ ہے کہ انسان کے کان میں سب سے پہلے آواز ایسے کلمات عالیہ کی پڑے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی پر مشتمل ہوں، اور وہ کلمات شہادت اس کے کان میں پڑ جائیں جو کسی غیر مسلم کی اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور ہر بچے کو شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے جو دین فطرت پر پیدا کیا ہوتا ہے اور اپنی محبت اور قبول حق کی جو صلاحیت اس کے دل میں رکھی ہوتی ہے، اذان سے اس تعلق کو اور تقویت ملتی ہے، اور اس کی برکت سے ایسا نور پیدا ہوتا ہے جو آگے چل کر اس بچے کو نیکی اور برائی میں تمیز کی صلاحیت دیتا ہے۔ لہٰذا یہ اذان اس لیے بھی مسنون ہے کہ انسان میں موجودہ قبول حق کی فطری صلاحیت مزید اجاگر ہو جائے، اس لیے نہیں کہ اس کے ذریعے سے بچے کو مسلمان بنایا جا رہا ہے، بلکہ مومن تو وہ پیدائشی ہے، جیسا کہ حدیث میں صاف ارشاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بچہ فطرت اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ وضاحت اس لیے کر دی گئی کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کا بچہ زندہ پیدا ہوا اور ابھی اس کے کان میں اذان نہیں کہی گئی تھی اور تقدیر سے فوت ہو گیا، تو بعض صاحبان غلط فہمی کی وجہ سے شور کرتے ہیں کہ یہ نماز جنازہ کا مستحق نہیں، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے کیونکہ ابھی اس کے کان میں اذان نہیں دی گئی، لہٰذا یہ اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ ساری سوچ اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ مسلم گھرانے میں اس زندہ پیدا ہو کر فوت ہونے والے بچے کی بھی نماز جنازہ پڑھنا اسی طرح فرض ہے جیسے دوسرے مسلمانوں کی۔ اس کے علاوہ والدین کے لیے بھی بے شمار مصلحتیں حکمتیں ہیں۔ والدین یہ سوچے کہ ہم نے 4 مرتبہ اللہ اکبر کی آواز بچے کے کان کے ذریعے اس کے دل تک پہنچانے کی کوشش کی، آیا ہم اپنی زندگی میں اس کے اللہ اکبر کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو آج سے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش شروع کریں، اللہ پاک سے عمل صالحہ کے لیے دعا کریں اور عہد کریں گے ہم دین کے تمام تقاضوں پر بھرپور طریقے سے عمل کریں گے تاکہ جو آگے نسل آنے والی ہے
وہ جب اپنے عملی زندگی میں ہمیں دیکھے تو اس کو دھوکہ نہ ہو۔ مجھے اللہ کی کبریائی و عظمت کی دعوت تو دی گئی، لیکن عملاً خود ماں باپ اس کے خلاف ثبوت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے کا سب سے بڑا اور اہم تقاضا والدین کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ اپنی 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اب والد اگر مؤذن کی آواز سن کر مسجد چلے جائیں تو انہوں نے عملاً یہ بات ثابت کر دی کہ میری دکان سے اللہ بڑے ہیں، میری ملازمت سے اللہ بڑے ہیں، میری حکومت سے اللہ بڑے ہیں، میری زراعت سے اللہ بڑے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے، اگر ماں باپ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے تو کیا ان کی اولاد ان کی بات کیسے مانیں گے؟ لہٰذا اولاد کو پیدائش کے بعد ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ اس طرح جس گھر میں شیطان و جنات کا خوف ہو، اس گھر میں بھی اذان دینی چاہیے، کیونکہ شیطان اذان سے بھاگتا ہے۔ اس طرح بچہ بہت تنگ کرے یا اس کے اخلاق خراب ہوں تو اس کے کان میں بھی اذان دینی چاہیے، تو انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس چینل کو لائک کرنا، ویڈیو کو سبسکرائب کرنا، شکریہ۔